جواب لکھا ہے اس میں الزامات نہیں ہیں، اس میں انفیکٹ صورتحال کو پروفیشنلی لکھا گیا، اور میں نے شروع میں کہہ دیا کہ یہ کسی پولیٹیشین نے خط نہیں لکھا، یہ تو ماہر اقتصادیات کی طرح سے لکھا ہوا ایک خط ہے، بڑا ہی پروفیشنل طریقے سے۔ دیکھیں فور وہ کہتے ہیں کہ جی ہم نے جب اقتدار سنبھالا تو گروتھ اتنی تھی اور خزانے میں $5 بلین تھا، آج خزانے میں $17 بلین ہے، ٹھیک ہے، یہ مطلب وہ ریزروز کی بات کریں۔ جو سب سے بڑا الزام تھا جس میں آپ نے کرپشن کی طرف بات کی، جب نواز شریف صاحب نے اپنے خط میں اشارہ دیا کہ پبلک سیکٹر انٹرپرائزز جو ہیں، جس میں اشارہ تھا پاکستان سٹیل کی طرف، اشارہ تھا پی آئی اے کی طرف، اشارہ تھا ریلویز کی طرف، اشارہ تھا ٹریڈنگ کارپوریشن آف پاکستان کی طرف، ان یوٹیلیٹی سٹورز میں، وہاں سے زرداری صاحب نے کہا ہے کہ دیکھیں یہ ہمارے بزنس پلان ہیں، یہ بزنس پلان ہم نے دے دیے ہیں، یہ بزنس پلان ہم نے دے دیے ہیں، اور انہوں نے کہا کہ کہیں 1 سال لگے گا، کہیں 6 مہینے لگیں گے، کہیں 8 مہینے لگیں۔ اب یہ اس ڈسکورس کو، اس ڈسکشن کو، اس ڈیبیٹ کو جس کو آپ کی جماعت نے، یہ میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کی تاریخ میں سمجھتا ہوں کامل علی آغا صاحب بھی سن رہے ہیں، میری پرسنل فیلنگ ہے کہ یہ انتہائی پازیٹیو مومنٹ ہے کہ پاکستان کی 2 بڑی سیاسی جماعتوں کے درمیان میں جو ٹٹ فور ٹیٹ کمپٹیشن شروع ہو گیا وہ پالیسی ایشوز پہ شروع ہو گئے۔ ہم لوگ یہاں نعرے بازی پہ بات کرتے ہیں، آپ لوگوں نے پالیسی ایشوز پہ الزامات لگائے، انہوں نے پالیسی ایشوز پہ بڑے کلیئر ایک پوزیشن لے لی۔ وہ اب اس کے جواب میں آپ کو بھی، میں سمجھتا ہوں کہ نواز شریف صاحب کو، اسحاق ڈار صاحب کو، خواجہ آصف وغیرہ کو، اور آپ کی جتنی سینئر لیڈرشپ ہیں، نثار صاحب کو، چودھری نثار صاحب کو، آپ کو سر جوڑ کے ایکول لیول میں پالیسی پرسکرپشن پہ آنا پڑے گا کہ جناب آپ نے جو فارمولے دیے ہیں وہ غلط ہیں، سٹیل ملز کے حوالے سے، پی آئی اے کے حوالے سے، ریلویز کے حوالے سے، یہ ہمارے فارمولے ہیں، یہ ہمارے سولوشن ہیں۔ یہ مجھے لگ رہا ہے کہ اس لیول پہ کہانی چلی گئی، یہ اب خالی ڈینائل پہ نہیں۔ ڈاکٹر صاحب دیکھیں، جہاں تک آپ الزامات کی بات کر رہے ہیں، انہوں نے ڈینائل بھی کچھ نہیں کیا۔ سن لیں، یہ الزامات نہیں ہیں، حقائق پہ مبنی چیزیں ہیں جو پبلشڈ ہو چکی ہیں۔ پاکستان مسلم لیگ نے کوئی اپنے پاس سے یہ نہیں من گڑت کوئی سٹوریاں گڑھی ہیں، یہ سپریم کورٹ میں بھی آپ بھی اس کی کوریج دیتے ہیں ڈے ٹو ڈے۔ جہاں تک آپ گڈ گورننس کی بات کرتے ہیں، جو ابھی آپ نے اداروں کے نام گنائے، اس میں انہی اداروں میں سے ایک کا چیئرمین عدنان خواجہ تھا، اسی میں ایک کا چیئرمین ملک جاوید تھا، جس کو کوئٹہ نیب نے جرمانہ کیا، سزائیں دیں، اور کرپٹ ترین آدمی اس کو یوٹیلیٹی سٹور کا چیئرمین بنا دیا۔ 100% آپ کی آرگومنٹ صحیح ہے۔ میری بات سن لیں، پھر آپ اس طرح کے میں اس کو ڈینائی نہیں کر رہا، میں اس کو آپ کی بات میں نے مان لی، آپ کے وہ الزامات جو ہیں الزامات میں پھر یہ آپ کی بات الزامات نہیں ہیں، حقائق نامہ۔ دیکھیں چلیں آلموسٹ ان میں بڑی جان ہے، لوگ اس میں بڑا بلیو کرتے ہیں، تھوڑا سا آگے آتے ہیں، پھر ہم آئیں گے اس کے اوپر واپس۔ 40 دن کیوں لگ گئے صدر کو جواب دینے کے لیے، آخر اس کی کیا وجہ ہے؟ ایسا بھی کوئی چیز نہیں ہے کہ اس میں 40 دن لگ جائیں آپ کو دیتے دیتے۔ خود بات کی کہ جو کوالٹی ہے اس خط کی، جو اس میں ویژن ہے، جو آل انکمپسنگ ہے، اور جو ایک بالکل ٹرن دیا ہے صدر صاحب کے خط نے انٹو، جیسے آپ نے بات کی کہ بلیم گیم، اس کو ٹرن اراؤنڈ کیا ہے ٹو ایک فارورڈ لوکنگ لیٹر ہے، اور سلیوشنز کی بات کی گئی ہے، اور اس میں میاں صاحب کو انہوں نے کہا ہے کہ آپ بھی اس لیکن نفیسہ پاکستان جتنی بڑی فیڈریشن میں، جس میں اتنی پروفیشنل قسم کی سول سروسز ایگزسٹ کرتی ہے، اور یہ ڈیفینیٹلی کسی ٹاپ سول سرونٹس نے یہ خط لکھا جس میں کہ فیکٹس اور فگرز ہیں، 40 دن نہیں لگنے چاہیے تھے۔ لوگ یہ کہتے ہیں، اگر آپ آج اخبار دیکھیں تو حامد میر صاحب نے دعویٰ کیا کہ یہ خط یہ شو کرتا ہے کہ زرداری صاحب کتنے ویک فیل کر رہے ہیں۔ میں حالانکہ نہیں کہہ رہا، میری لائن بالکل ڈفرینٹ ہے، میں کہہ رہا ہوں کہ انہوں نے پروفیشنلی نپا تولا لکھا، لیکن وہ کہتے ہیں کہ دیکھیں مولانا کے حکومت چھوڑ دینے کے بعد، ایم کیو ایم سے جھگڑا ہو جانے کے بعد، آر جی ایس ٹی پاس نہ کروا سکنے کے بعد، اب زرداری صاحب جب ایک پوزیشن ویکنس میں تھے، جب انہیں پی ایم ایل این کی ضرورت ہے، اور نثار صاحب 2 دن پہلے اگر آپ ٹیلی ویژن میں دیکھتی تو وہ بار بار یہ کہہ رہے تھے کہ سب کو پتا ہے کہ اس حکومت کو کس نے سہارا دیا ہوا ہے، ایم کیو ایم کے ساتھ آپ کے پرابلمس چل رہے ہیں، مولانا آپ کو چھوڑ گئے، تمام صورتیں، اس صورتحال میں زرداری صاحب کا یہ 9 پیج کا جو خط واپس آتا ہے، اتنی دیر کیوں لگ گئی؟ دیکھیں سیاست میں ٹائم جو ہوتا ہے وہ بھی اسٹریٹجی ہوتی ہے کہ آپ صحیح ٹائم پہ صحیح جو ہے وہ کارڈ کریں۔ آئی ڈونٹ تھنک کہ گورنمنٹ اس وقت کسی ولنریبل پوزیشن میں ہے، اور میں نہیں سمجھتی، نہ صرف یہ کہ دیکھیں اس وقت جو، اور میں نے پہلے بھی اس پروگرام میں کہا ہے، اس وقت جو سیاسی ماحول ہے اس میں ایک کمفرٹ لیول ہے، اور وہ یہ ہے کہ کوئی بھی پارٹی، وہ جتنی بھی اپوزڈ ہو گورنمنٹ کی، جتنے بھی ایشوز ریز کرے، کسی بھی پولیٹیکل پارٹی نے کوئی بھی ایسی بات نہ کہی ہے، نہ ایسا ایکشن کیا ہے کہ وہ حکومت کو یا حکومت کے مینڈیٹ کو یا جمہوریت کو وہ ڈیسٹیبلائز نہیں کریں۔ ذرا ہم بریک کی طرف ہی جائیں گے، اور یہ نہیں، صرف میں یہ بات کہوں کہ یہ بات ایسے نہیں ہے کہ وہ ایک ان کی ثوابدیدی ہے،
یہ ماحول حکومت کی جو ویژن ہے یا حکومت کی تھنکنگ ہے لیڈرشپ نے، اس نے یہ ماحول پیدا کیا ہے ریکنسیلیشن کی پالیٹکس سے. سو یہ صرف یہ وائل آئی گیو کریڈٹ کہ اپوزیشن کی پارٹیز جو ہیں یا مختلف پارٹیز ہیں یہ ایکنالج کر رہی ہیں کہ ہمیں جمہوریت کو، لیکن اس میں بڑا سے بڑا کردار مجھے ذرا آغا جی کو بسم اللہ میں لاہور چلتے ہیں. ناظرین کامل علی آغا صاحب کی طرف. آغا جی آپ بہت ہی تحمل سے بہت ہی پیشنس سے سن رہے ہیں. اپولوجائز اتنی دیر بھی ہوئی آپ کو لیتے ہوئے. نفیسہ شاہ یہ کہتی ہیں کہ آج یہ بات بڑی واضح ہے کہ تمام تر مشکلات کے باوجود یہ حکومت وولنریبل نہیں ہے، یہ گرتے نظر نہیں آتی، کوئی اس کو دھکا نہیں دے سکتا. کیا کہیں گے آپ؟ ڈاکٹر صاحب میں نے تو جب یہ پچھلے 4 دن پہلے جو سارے معاملات ہوئے تھے اس کے میں نے فوری طور پہ یہی کہا تھا کہ سارا یہ ساری چیزیں جو ہے مینوپلیٹڈ ہیں. اور یہ کون سی چیزیں مینیپولیٹڈ ہیں؟ آپ ہمارے پروگرام میں بھی آپ نے کہا تھا، مجھے یاد ہے. جی بالکل، میں آج بھی اس بات کو اپنے آرگومنٹ سے ثابت کرنے کی کوشش ضرور کروں گا. دیکھیں یہ کوئی آپ نے بھی ابھی جو بات چیت کی ہے اس سے بھی یہ پتہ چلتا ہے کہ پیپلز پارٹی کی قیادت جو ہے یہ کوئی بچے نہیں ہیں کہ ایک دن ایک کھلونا توڑ دیا، دوسرے دن دوسرا کھلونا توڑ دیا، اور کوئی بے مقصد ایکٹ نہیں کر رہے تھے. ایک بڑا سینیریو تھا اور وائڈر ایسپیکٹ میں سوچنے کی ضرورت تھی. اور الحمدللہ پوری قوم اب اس طرف آ رہی ہے اور وہی باتیں جو میں کر رہا تھا سارے لوگ اس کو ڈسکس کر رہے ہیں. دیکھیں یہ بہت بڑی ناکامی ہے آر جی ایس ٹی کی، جس کے بعد اس ناکامی کے بعد اس حکومت کا گرنا جو ہے وہ اس وجہ سے ہو سکتا ہے کہ انہوں نے آج تک 3 سال کے اندر کوئی تیاری نہیں کی، کوئی معاشی پالیسی سوائے آئی ایم ایف کے جو کہ اسحاق ڈار صاحب ان کو دے کے گئے، اس کے علاوہ انہوں نے ارد گرد دیکھا ہی نہیں. اب یہ لگے رہے ہیں کرپشن میں، یہ لگے رہے ہیں ایک سائیڈ سے تو دیگر معاملات میں. ان کی اتنی بڑی ناکامی تھی، دوسری سائیڈ سے آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ کوئی بچے نہیں ہے. تو آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ سیاست کی جو چیس گیم تھی وہ تو انہوں نے بہت اچھی کھیلی، لیکن پالیسی میکنگ میں انہوں نے کوئی خاص کام نہیں کیا. جی بالکل میں یہی کہنا چاہتا ہوں. اب اس کو دیکھیں، اس سارے سناریو کو غائب کرنے کے لیے انہوں نے یہ سارا، اور یہ میں آپ کو ایک بات پہلے دن بھی میں کہہ رہا ہوں آج بھی کہہ رہا ہوں، یہ ساری ملی وقت مسلم لیگ نون کی اور پیپلز پارٹی کی ہے. یہ دیکھیں ایک خط لکھتے ہیں 4 ماہ پہلے، دوسرے خط کا جواب دیتے ہیں 4 ماہ بعد، اور اس میں بھی خط میں بھی کیا لکھا ہے. سوری مجھے بریک پہ جانا ہے آغا جی، مجھے بریک لینے دیں. ناظرین جب بریک سے واپس آتے ہیں تو آغا صاحب یہ کہتے ہیں کہ وہ ابھی بھی یہ سمجھتے ہیں کہ متحدہ سے جھگڑا کرنا اور فضل الرحمان کا الگ ہونا یہ سب بڑی کیئرفل طریقے سے، اور وہ ایک ملی بھگت یہاں پہ دیکھتے ہیں. بریک کے بعد اسی پوائنٹ سے ہم ڈسکشن کو آگے بڑھاتے ہیں.